الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. جب اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو بلکہ ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے. ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ میں سے ہر شخص جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو کیا جس ایمان کے ہم دعوے دار ہیں وہ ایمان ہمارے دلوں میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر وہ ایمان جس کے ہم دعوے دار ہیں ہمارے دلوں میں موجود ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر جس ایمان کے ہم دعوے دار ہیں وہ ایمان اگر ہمارے دلوں میں موجود نہیں تو یہ محض صرف ہماری زبانی جمع خرچ ہے کہ جس کے ہم دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے نزدیک ایمان والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بے شک ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں
اور جب اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، تو در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں رواں تباہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی مغفرت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں باعزت روزی کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے تو کیا ہماری کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہوں، یا جب کبھی اس کی آیات کی تلاوت ہمارے سامنے کی جاتی ہو تو ہم اپنے ایمان کے لیول میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہوں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً وہ ایمان ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور اگر جب ہم اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اس کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں کچھ فرق نہیں پڑتا تو یقیناً ہم وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ جو ایمان والا اللہ رب العالمین ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایمان والے نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اپنے اہل و عیال پر اس مال کو خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ الف لام میم سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایمان والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے پہلوؤں کو اپنے بستر سے الگ کر دیتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ ان کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں عذاب مبتلا نہ کر دے، اور امید کس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی بخشش فرما کر انہیں جنت میں داخل کر دے۔ ان دو کیفیت کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اے لوگوں جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف کہ جس کا عرض ہی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ یہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تنگی کے حال میں ہو، چاہے وہ خوشحال ہو، ہر طرح کے حال میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ يحب المحسنین، تو اللہ رب العالمین ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جب کبھی ان نیکوکاروں سے، ان مومنین سے، ان متقین سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی فحش حرکت کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بخشے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہ پر ہٹ درمی اختیار نہیں کرتے اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ نے جو مال انہیں دیا ہے
وہ گاہے بگاہے اس کے مال کو خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب کبھی ان بندوں سے، ان ایمان والوں سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ پر ہٹدردی اختیار نہیں کرتے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کی کچھ صفات کا ذکر کر رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین، کہ بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ یہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب وہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ کسی قسم میں شک نہیں پڑتے، ان کا ایمان قابل اور یقین والا ہوتا ہے، وہ کسی قسم میں شک نہیں پڑتے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے دین کو غالب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم الصادقون، کہ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اس آیت کے پیمانے پر رکھیں، تو جو ایمان ہم لے کر آئے ہیں، کہ ہم اس ایمان کے لانے کے بعد کسی قسم کے شک میں مبتلا ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں ہم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس کے دین کو غالب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ جب کبھی ہمیں اللہ کے دین کے غالب کرنے کے لیے، اس کی دین کی تمکینت کے لیے پکارا جاتا ہے، تو کیوں ہم اپنے مال کو اور اپنی جان کو خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ایمان لانے کے بعد اگر ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں تو ہمیں اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہوئے نظر آنا ہوگا، اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنے جانوں کے ذریعے بھی۔ اولئک هم الصادقون، یہ قریب یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روشنی میں ایمان والوں کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے اللہ رب العالمین کی قسم کھائی اور فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کی ایذا رسائیوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، یعنی جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسائیوں کی وجہ سے، اس کی تکالیف کی وجہ سے اس سے محفوظ نہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ شخص ایمان والا نہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ اس کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پیش کیے جاتے ہیں تو کیا ہم اپنی اولاد کی محبت میں یا اپنے والدین کی محبت میں یا دنیا کے کسی بھی شخص کی محبت میں آ کر اس فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس پر عمل کر لیتے ہیں؟ اگر ہم ان فرامین پر عمل کر لیتے ہیں، اپنے والدین کی محبت کو ایک طرف رکھ کر، اپنی اولاد کی محبت کو ایک طرف رکھ کر، دنیا کے کسی شخص کی محبت کو ایک طرف رکھ کر، تو یقیناً ہمارے اندر وہ ایمان موجود ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی اولاد کی محبت میں آ کر، اپنے والدین کی محبت میں آ کر یا دنیا کے کسی شخص کی محبت میں آ کر اس فرامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً وہ ایمان ہمارے دلوں کا بھی موجود نہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب کبھی اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے اندر اپنا کوئی اختیار باقی رکھے۔ تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو یقیناً وہ شخص کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر لے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل کی گئی ہے۔ یعنی جب تک ہم میں سے کوئی شخص اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس کے مطابق نہ ڈھال لے تو یقیناً اس وقت تک ہم میں سے کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے سورہ نازعات کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے خواہشات کو روکے رکھا تو یقیناً قیامت کے دن اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں وہ ایمان والا بنا دے جو ایمان والا کو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم۔